فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ عید الفطر آنے میں چند ہی گھڑیاں باقی ہیں، 1-2 دن رہ گیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ مسلمان کے لیے کیا کیا کام ضروری ہیں کہ جب عید الفطر کا آغاز ہو جائے، کون کون سے احکامات پر عمل کرنا مسلمان پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ جب عید الفطر کے دن آ جائے۔ تو سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کیا کرتے تھے، جن جن اعمال پر عمل کیا کرتے تھے، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے عید کے دنوں میں۔ تو سب سے پہلا کام کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا، عید الفطر کا چاند نظر آ جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنانا، امن والا بنانا، اور اس چاند کو ہمارے لیے ایمان والا بنانا، اس چاند کے نیچے ہمیں امن دینا، سلامتی دینا، ہمیں سکون دینا۔ تو یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب عید کا چاند نظر آتا یا پھر کوئی اور چاند نظر آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی کرتے وہ یہ تھا کہ آپ تکبیرات کا آغاز کیا کرتے۔ عید کا جب چاند نظر آ جاتا، چاند رات سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیرات کو بلند کیا کرتے، تکبیرات کو کہا کرتے تھے۔ آج ہمارے جو معاشرے میں وہ مشہور ہے کہ جب عید کا دن ہو اسی دن ہی یہ تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا تو آپ تکبیرات کو پڑھنا شروع ہو جاتے۔ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لفظ با لفظ تو ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین کی سیرت سے یہ منقول ہیں کہ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے ہی پڑھنا شروع کر جاتے اور عید کے تینوں دن یہ تکبیرات پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف نماز کے لیے جاتے تو آپ اونچی آواز سے، بلند آواز سے ان تکبیرات کو کہا کرتے۔ مدینہ کی اور مکہ کی گلیوں کے اندر ان تکبیرات کو اونچی آواز سے وہ کہا کرتے تھے۔ دوسرا کام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن مسواک کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا اور غسل جنابت کرنا، یہ اعمال نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستحب ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسندیدہ اعمال تھے کہ جب عید کی نماز کے لیے آپ جاتے تو پہلے مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، نئے کپڑے پہنتے اور آپ غسل جنابت کیا کرتے تھے عید کی نماز سے پہلے۔ تیسری چیز، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر کو، فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا اس کا فطرانہ قبول ہوگا، اور اگر کوئی انسان عید کی نماز کے بعد وہ ادا کرے گا تو اس کا عام صدقہ ہوگا، صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا۔ چوتھی چیز، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے تاک کھجورے کھایا کرتے، 1 3 5 7 ایسے تاک تعداد میں آپ کھجورے کھا کر پھر عیدگاہ کی طرف جایا کرتے۔ پانچویں چیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کی طرف جب جاتے تو پیدل جایا کرتے۔ نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا، پیدل چل کر جانا، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح اس کے آگے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے عورتوں کو بھی تاکید کیا کرتے کہ عورتیں بھی عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز کو ادا کریں۔ اب اگر کوئی عورتیں محسوس ایام کے اندر ہیں، حیض کے حالت میں ہیں، تو وہ عورتیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں عیدگاہ میں تو جائیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن عید کی نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے
اس دعا میں وہ ضرور شامل ہوں۔ جو حیض والی عورتیں ہیں وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن عیدگاہ میں جا کر وہ دعا میں ضرور شامل ہوں گی۔ اسی طرح اس کے آگے سنن بہقی کی روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو آپ اونچی آواز سے تکبیرات کو کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امام کے آنے تک تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، تکبیرات کو اونچی آواز سے کہا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ عید کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے کہ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ عید کا نماز کے بعد عید مبارک کہنا یا گلے ملنے سے جو زیادہ مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا دینا۔ جب بھی کسی سے ملیں تو عید ملنے کی سب سے جو اچھی اور سب سے جو مستحب دعا ہے وہ یہی ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنے جائیں تو جس راستے سے جایا جائے واپسی پر وہ راستہ تبدیل کر کر آئیں، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بہرحال یہ وہ اعمال تھے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی خوشیوں میں غرباء کا بھی خیال رکھا کرتے ہیں، مساکین کا بھی خیال رکھا کرتے، یتیموں کا بھی خیال رکھا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں اور غرباء کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔